قیامت کی آخری نشانی لال گائیں۔ کیا یہ در حقیقت واقعی میں یہ کہانی سچی ہے یا من گھڑت کہانیاں بنائی جا رہی ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا پر لال گائیں کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دن کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ بھی سن رہے ہیں اور آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ علم یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرخ بچے کی قربانی کے متعلق کچھ اہم حقائق بتائیں گے، تھرڈ ورلڈ وار اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے متعلق بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ قیامت سے متعلق کچھ اور پیش گوئیوں کا تذکرہ بھی ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ بتائیں گے کہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ کے ساتھ کس طرح نظریاتی رشتہ ہے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مذہب کے ممتاز ادارے سے اعلان کیا گیا ہے کہ سرخ بچے کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہو گئی، جس کے سامنے اس بچے کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیحا کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین، آخر کار وہ وقت آ گیا ہے، 2000 سال کے بعد جب آخری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا۔ آخر کار اسرائیل کے اندر لال بچڑے کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ گولڈن ڈوم کے بارے میں یہودی مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اس پتھر پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیش گوئی ریت کے اندر، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو آپ میگٹن اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کو کہا گیا ہے جنگ ہرمجدون۔ ستمبر 2023 میں یعنی 6ویں مہینے اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لاکھ لال بچیاں کو امریکہ ریاست ٹیکساس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل سے منگوایا گیا ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں مسجد اقصیٰ کے بالکل سامنے موجودہ پہاڑ پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے، اور اس لائیو ماؤنٹن اولیو قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یا پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کریں گے۔ اس قربانی میں 1 سال سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیاں کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر کر دیا گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیاں اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا کہ یہاں وہ پہلی بچیاں جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچیوں کی قربانی کی تیاری کی جائے، تاکہ
مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی کماحق تعمیل ہو جائے۔ اس وقت عیسائی اور سیاحوں نے دنیا عالم خوشی و سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیوں کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے سرخ رنگ کے علاوہ ایک بھی بال کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچیوں کا عیسائیوں کی خوشیوں سے کیا تعلق؟ سب سے پہلے تو اس کو دور کرتے ہیں۔ کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کے عصر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے مگر صہیونی رب بھی کہتے ہیں اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہے۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودی بہت بڑی آسمانی آفت میں آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں ایک دن ایسا ہوتا تھا جس میں حضرت ہارون علیہ السلام خیمے میں جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھی اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے۔ ان کے قرعہ اندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیابان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک علم میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کا گزشتہ 20 برس سے یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیاں ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہب کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہوں اور مکمل طور پر سرخ ہوں۔ اس کا ایک بال یا رواں بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ وہ صرف بچیوں کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ درانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں اسرائیلیوں کو اس لال بچیوں کا بہت بے صبری سے انتظار تھا اور وہ ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے ان سرخ بچیوں کو ڈھونڈ بھی لیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیاں کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارے کے نام سے کام کر رہا ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائیں موجود ہیں جو ان کی شرائط کے مطابق قریب ہیں۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے اس گائے کی نسل کے نام کے ایمبریوز اور انڈے حاصل کیے۔ اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی بے عیب سرخ رنگ کی بچیوں کی بذریعہ ٹیسٹیو طریقے سے پیدائش کی کوشش شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصے قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا
پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیاں درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوشش شروع کر دی گئی۔ ایک سرخ رنگ کی بچیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ انسٹی ٹیوٹ ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیاں کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مفروضہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال اور گوبر وغیرہ کو جلا دیا جائے گا۔ اس کی راہ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیوں کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہو گئی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے دونوں مذہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیں اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ 2023 میں کیا۔ اندازہ تھا کہ ستمبر میں لوگوں کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا کہ اتنی جلدی آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا کہ اسرائیل حماس اور فلسطینیوں کی موجودگی اور مزاحمت کو روک پائے گا۔ دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن آپ دیکھیں، اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا۔ اس وقت غزہ کی 5 حصوں میں سے رفح کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیلی جہاں پر بھی مسلسل فضائی اٹیک کر رہے ہیں۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضروریاتیں، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، رفح پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک دفعہ مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کے بعد رفح پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر ان کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود یہاں سے بھاگ جائیں۔ ناظرین، اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا جائے۔ دوسری طرف ہم مسلمان امت کے نفس کو بھی دیکھ چکا ہے، حکمران کے ان جیسے ہی ہیں، جیسے بغیرت حکمران موجود ہوں تو اس سے زیادہ سوچنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر امدادی مدد اور ان کی جانوں کی حفاظت کرے اور ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور آنے والے مشکل حالات میں ہماری مدد کرے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان اس چیز کو پہلے سے ہی جان سکے اور جو غافل ہیں اس وقت اور وہ بیدار ہو سکے۔ اللہ حافظ۔